جب تک تو ذکر موت نہیں کرتا، جب تک تو موت کو یاد نہیں کرتا، جس کو میں نے معاد بھی کہا تھا کہ امام زمانہ اپنے سسٹم اور سویلائزیشن کو جس چیز پہ قائم کریں گے اس دھاگے کا نام معاد ہے۔ معاد اسی موت کا تصور ہے، معاد اسی قیامت کا تصور ہے۔ جب تک انسان کے وجود میں تصور قیامت اور قبر زندہ رہے گا یہ انسان کبھی بھی گناہ نہیں کرے گا۔ ملا نصیر الدین کا نام آپ نے سنا ہوا ہے، تاریخ میں اس کے کافی لطیفے اور جوکس ہیں۔ کہتے ہیں ملا نصیر الدین نے ایک دن چاہا کہ قبر میں جا کے دیکھے اور لیٹے کہ پتہ چلے کہ قبر میں ہوتا کیا ہے۔ تو ملا نصیر الدین قبرستان میں چلا گیا اور ایک قبر کھدی ہوئی تھی اس میں جا کے لیٹ گیا۔ کہتے تھوڑی دیر گزری اور ملا نصیر الدین کو کچھ لوگوں کے آنے کی آوازیں آئیں، کچھ گھوڑے آ رہے تھے۔ تو یہ بیچارہ ڈر گیا، اس نے کہا منکر و نکیر آنے والے ہیں۔ تو فوراً ڈر کے مارے اس قبر سے اٹھنا چاہا۔ اب اٹھنا چاہا تو کچھ وزیر وزراء تھے جو گھوڑوں سے آ رہے تھے اور قبرستان سے گزر رہے تھے، اور اچانک جیسے یہ قبر سے نکلا تو ان سب نے، گھوڑوں نے جیسے دیکھا ایک بندہ قبر سے نکل رہا ہے تو گھوڑے بھی پریشان ہوئے اور جتنے سپاہی تھے بیچارے گھوڑوں سے گر گئے۔ اور جب سپاہیوں کو پتہ چلا یہ ملا نصیر الدین کا کام ہے تو اس کی بڑی ٹھیک ٹھاک انہوں نے پٹائی کی۔ گھر گیا، بیوی نے دیکھا کپڑے پھٹے ہوئے اور زخمی حالت میں آیا ہے، کہ ملا نصیر الدین کہاں تھے؟ اس نے کہا کہ قبر کا سیر کرنے گیا تھا کہ دیکھوں قبر میں ہوتا کیا ہے۔ تو بیوی نے پوچھا پھر قبر میں تم نے کیا دیکھا، کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا بس مجھے اتنا پتا چلا کسی کے گھوڑے کو تنگ نہیں کرو ورنہ بہت پٹائی لگتی ہے۔ تو خلاصہ زندگی یہ ہے کہ اگر تم کسی کو تنگ نہیں کرو گے، کسی کا مال نہیں کھاؤ گے، کسی کا حق غصب نہیں کرو گے تو تمہاری قبر بھی کیا ہو جائے گی؟ اچھی ہو جائے گی۔ اصل سوال یہ ہے کہ انسان موت سے ڈرتا کیوں ہے؟ مولا فرماتے ہیں جو جبار اور شقی لوگ ہیں ان کو موت سے نفرت ہے، وہ اس کائنات کو بقا سمجھتے ہیں اور ہمیشہ اس کائنات میں رہنا چاہتے ہیں۔ خود یاد موت انسان کو نیک بناتی ہے۔ غفلت موت، اگر آپ موت سے غافل بھی ہو جائیں، اس کا سب سے بڑا نقصان کیا ہے؟ پہلا نقصان یہ ہے کہ اگر آپ موت سے غافل ہو جائیں گے آپ خدا سے غافل ہو جائیں گے، اور جب آپ خدا سے غافل ہو جائیں گے آپ دعائے کمیل سے محروم ہو جائیں گے، جب آپ خدا سے غافل ہو جائیں گے آپ نماز سے محروم ہو جائیں گے، جب آپ خدا سے غافل ہو جائیں گے اتنے عدیہ اہل و بیت کے جتنے نیک کام ہیں ان تمام کاموں سے آپ غافل ہو جائیں گے، تو آپ کی دنیا بھی تباہ ہو جائے گی، آخرت تباہ ہو جائے گی۔ پھر امام ہادی علیہ الصلوۃ والسلام وعجل فرجہم، مولا اپنے ایک چاہنے والے کے دیدار کے لیے گئے، پتہ چلا اس کے اوپر سکرات کا وقت بڑا قریب ہے، مولا اس کے سرانے پہنچے، لیکن امام نے کیا دیکھا؟ وہ بہت رو رہا تھا، سہما ہوا تھا، ڈرا ہوا تھا۔ ظاہر ہے جب انسان کے اوپر سکرات کا وقت آتا ہے خوف تو انسان کے اوپر طاری ہوتا ہے۔ تو امام نے کہا تو ڈر کیوں رہا ہے؟ کہ مولا میں موت سے ڈر رہا ہوں۔ تو امام اس کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتے ہیں۔ امام فرماتے یہ بتا، اگر تیرے بدن پہ زخم ہو، کیچڑ ہو، گندے زخم ہو، خون لگا ہوا ہو، اور تو ان زخموں میں تکلیف کی حالت میں ہو، اگر تو تجھے کہے کہ ایک ایسا خاص پانی ہے، اس پانی سے اگر نہاؤ گے تو یہ ساری تکلیفیں کیا ہو جائیں گی؟ ختم ہو جائیں گی، دور ہو جائیں گی، کیا تم نہانا پسند کرو گے اس پانی سے؟ کہ مولا یہ کیسی باتیں ہیں، اگر مجھے پتا چلے میرے زخموں کا علاج، میرے جسم پہ لگی کیچڑ اور نجاست کا علاج ایک پانی کے اندر ہے، میں کیوں نہیں نہاؤں گا؟ امام نے فرمایا تو یہ موت جو ہے وہ پانی ہے۔ دنیا کی جتنی تکلیفیں ہیں، دنیا کی جتنی پریشانیاں ہیں، جب مومن کو موت آتی ہے موت کے ذریعے سے وہ ساری پریشانیاں کیا ہو جاتی ہیں؟ دھل جاتی ہیں۔ کہا تو لقاء اللہ کی طرف جا رہا ہے، پروردگار عالم کی طرف جا رہا ہے۔ اور معصومین فرماتے ہیں نیک انسان کی طرف جب ملک الموت آتا ہے، فرماتے ہیں وہ اتنی حسین شکل میں آتا ہے، 40 ماؤں سے زیادہ وہ اس مومن سے پیار کرتا ہے، کہ جب پہلی نگاہ اور جھلک میں انسان اسے دیکھے گا اور اس کا عاشق بن جائے گا، کہے گا میں ہمیشہ اسے دیکھتا رہوں۔
جو علی والا ہے اسے تو موت سے ڈرنا نہیں چاہیے، لیکن غفلت موت کیا کرتی ہے؟ انسان کو معرفت نفس روکتی ہے۔ جس انسان کو پتہ چل جائے کہ ایک نہ ایک دن مجھے دنیا سے جانا ہے، پھر وہ اپنی دنیا کے لیے محنت نہیں کرے گا، وہ اپنی آخرت کے لیے محنت کرے گا۔ تبھی آپ خیام امام حسینی میں جاتے ہیں تو امام حسین کس کو یاد کر رہے ہیں؟ موت کو یاد کر رہے ہیں۔ جناب قاسم کس کو یاد کر رہے ہیں؟ موت کو یاد کر رہے ہیں۔ تو اگر یاد موت ہو تو انسان کے نفس کی معرفت بھی بڑھ جاتی ہے، جس سے انسان کی دنیا میں سدھار آتا ہے، انسان کی آخرت بھی سدھر جاتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔